حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کسی شخص کی امارات کی بیعت کر لی جائے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے خلفات کی دعوت دے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے تھے۔ یزید کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی مقدس ارشادات تھے۔ سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک شام پر اور 20 سال تک سارے عالم اسلام پر حکومت کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی، کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا، اور نہ ہی ان کے خلفاء نے۔ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے، ان لوگوں نے کہا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے، اور جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر بنوک شمشیر لوگوں سے بیعت لے لی۔ لیکن جن اصحاب نے بیعت نہ کی ان میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت قائم ہوئی۔ یزید ایک عیش پرست نوجوان تھا، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس جیسا شخص بھی ایک دن خلیفۃ المسلمین بن جائے گا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تباہی کا باعث ہوئی جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک بیعت نہ کی تھی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو لکھا کہ وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کر۔ ولید کو نئے خلیفہ کے سخت احکام مردان بن حکم نے، جو اس کے پیش رو تھے، ان کو مشورہ دیا کہ تینوں قصورواروں کو بلا کر انہیں سختی سے خلافت کی اطاعت پر مجبور کیا جائے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ اگلے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے سچ معلوم ہوئے، لیکن آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی۔ وہ ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں، جو اپنی غیر مستقل مزاجی اور بددیانتی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد مکرم کو عین منجھدار میں چھوڑ دیا تھا، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے، اور وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور وہ حضرت امام حسین کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین ابن علی کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر۔ مسلم بن عقیل جان نثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شبہ کی نظروں سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو ایک خاص ایلچی عباس بن آل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا۔ آپ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔
حضرت امام حسین نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، محض 32 گھوڑے اور 40 پیدل۔ آپ نے علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے، اور پھر آپ نے کہا، اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ میں تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہنوں اور آپ بیٹیوں کی چیخیں نکلی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم، ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگو، اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا تمہیں زید دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں بھائی جوان آنے جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ شمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش بھی رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر شمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ کے اندر سے دیکھا اور ایک لکڑی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے۔ اب کعب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایک اور وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینے سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ علیہ السلام کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر آبدار کی تاب نہ لا سکے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب شمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی، چنانچہ چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار ماری۔ آپ لڑ کھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نخشی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ خولی بن یزید آگے بڑھا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا، خدا تیرے اعضاء کوشل کر ڈالے۔ سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر تن سے جدا کر ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم اور 6 ہجری میں پیش آیا۔